لیے ہے کہ میں اس کو مطلب کسی صورت بھی اردو زبان کے اندر اس طریقے سے استعمال کرنے کے اعتبار سے قائل نہیں ہوں، کیونکہ قرآن حکیم میں اسپیسیفکلی اسی لفظ کے بارے میں ایک آیت ہے، سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8، جس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 8 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر چیپٹر میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4900 سے لے کر 4907 تک 8 حدیثیں ہیں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ پوری 8 کی 8 حدیثوں میں جو بخاری کی ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8۔ ہوا یہ تھا کہ ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو، انصاریوں نے اپنوں کو بلایا، لڑائی شروع ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام میں یہ کیا مطلب جاہلیت کی باتیں ہیں، پیچھے ہٹو، وہی جاہلیت والے راگ لاپنے شروع کر دیے جو اسلام سے پہلے لڑتے تھے تم لوگ۔ خیر نبی علیہ السلام کا رعب تھا، ہٹ گئے۔ ہوا کیا، اس موقع پہ اب موقع غنیمت جانا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے، اس نے پھر انصار کو نا ٹریگر کیا۔ اس نے کہا ہاں ان کو کھلاتے تھے نا تم لوگ، مہاجرین کے لیے بڑی قربانیاں کی، تو دیکھ لو ہماری بلی ہمیں میوں، تو اب ان کا خرچہ پانی بند کرو، تم لوگ ہمارے سے لڑتے ہیں، اور اب ہم جب مدینے گئے نا تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اور عزت والے اس نے اپنے آپ کو کہا، اور نبی علیہ السلام ان کی جماعت کو نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا۔ ہائے ہائے، یہ زید ابن ارقم نے سن لیا، انہوں نے اپنے چچا سے بیان کیا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ظاہر قانوناً تو صحابی تھا، کلمہ گو تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی، آپ نے اس کی قسم سے اعتبار کر لیا۔ اب زید ابن ارقم جو ہیں وہ اندر قلق محسوس کر رہے ہیں کہ حضور نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے بڑا رو رہے ہیں کہ میں اب کیا، میری کون مطلب میری طرف سے صفائی پیش کرے گا۔ ہائے ہائے، سر صفائی پھر قرآن میں آئی ہے، ہائے ہائے ہائے، قیامت تک زید ابن ارقم کی صفائی قرآن میں اللہ نے ڈال دی۔ کیا عظمت ہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں، جب واقعہ ہررا ہوا، سر کربلا ہر جگہ آ جاتی ہے، یہ بخاری میں ان حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یزید کی فوج نے حرمت مدینہ کو پامال کیا، کیونکہ اہل مدینہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی، تو واقعہ ہررا میں کئی انصار قتل ہوئے۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا اور اس نے کہا انس آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے تو انصار مدینہ اور ان کی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، آج اگر آل امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہماری آخرت تو نہیں خراب کر دی نا، دنیا ہی چھینی ہے نا، آخرت تو ہماری ہے نا۔ اور انہی انصار کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا تھا، انصار میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ ہائے ہائے، اور حوض کوثر پہ کیا ہوگا وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس میں اصحابی کے بھی الفاظ ہیں، یہ پکڑ کے امتی والی حدیث لے کے آتے ہیں، 8 حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پلانے لگوں گا جب مشروب، تو ان کے میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھرے، آمین ثم آمین۔ اس میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو زید ابن ارقم کا یہ خط حضرت انس بن مالک کے پاس پہنچا، تو انس بن مالک نے وہ خط جب پڑھا نا تو لوگوں نے پوچھا یہ زید کون ہے، انہوں نے کہا یہ زید وہی بچہ ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت لگائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفائی میں آیات نازل کی ہوئی ہیں، یہ وہ زید ہے جو مجھے خط لکھ رہا ہے۔ اچھا امام بخاری اگر سعودیہ فنڈڈ ہوتے نا تو واقعہ ہررا باقی ساری چیزیں نکال دیتے، صرف اتنا ہی ڈال دیتے، لیکن امام بخاری وہابی نہیں تھے نا، بابی بھی نہیں تھے، علمی کتابی مسلم تھے، انہوں نے سب کچھ بیچ میں ڈالا جو کچھ تھا، آپ جا کے پڑھ لیں۔ 4900 صحیح بخاری میں 4900 سے لے کے 4907 تک۔ اب تو سر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، ڈالیں اسلام 360 میں، نہ نکلے مجھے پکڑیں، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر سورۃ المنافقون کی یہ آیت نازل ہوئی۔ سر یہ آیات جو نازل ہوئی نا، آیت نمبر ہے
7 और 8 सूरत अल-मुनाफिकून पायरा नंबर 28। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाह, वो कहते हैं कि मत खर्च किया करो उन लोगों पर जो अल्लाह के रसूल के साथी हैं, हत्ता यनफ़द्दू, यहां तक कि ये खुद ही इस नबी को छोड़ दें। जब खर्चा पानी बंद, उनको क्या पता था कि वो तुम्हारी तरह लगे हुए थे? उन्होंने तो रूखी सूखी खा के जो है वो नबी का साथ दिया, उन्होंने 13 साल मक्की दौर में मारे खाई हुई थी, इनको क्या पता? ठीक है, अमीर लोगों को क्या पता हो सकता है कि गरीब जब दीन के साथ जुड़ता है तो वो माल के लिए नहीं जुड़ता, वो तो पहले ही फकर की जिंदगी गुजार रहा होता है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने कहा जमीनों और आसमानों के खजाने तो अल्लाह मालिक है, तुम खर्चा पानी। और सर अल्लाह तो देख रहा था, मैंने रोमन और पर्शियन एम्पायर के आज के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके कदमों में साहबा के डालने हैं विद इन 17 ईयर्स, खजाने डाले ना, अल्लाह तो वो देख रहा था, ये लोग देख रहे थे तो चंद हो गए। अल्लाह बादशाह है खजाइन का, आसमान और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकों को इस बात की समझ नहीं आ सकती। यक़ूलूना, ये कहते हैं, लइन रजअना इलल मदीना, जब हम मदीने की तरफ लौट के जाएंगे, ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, तो हम जो इज्जत वाले हैं इन जलीलों को यहां से निकालेंगे। अल्लाह का फिर इस पे गुस्सा देखें, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, और जलीलो इज्जत तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनीन जानिसार सहाबा और अहले बैत के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकों की अक्सरियत इस बात को समझ नहीं सकती।